وقف بل، وہی مرغے کی ایک ٹانگ، صدام حسین فیضی۔ ہندوستان ایک بڑا اور وسیع ملک ہے۔ اس ملک کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ یہ جمہوری بھی ہے۔ اس کو آزاد کرانے میں خون تمام مذاہب اور برادریوں سے وابستہ لوگوں کا ہے۔ اس میں اینٹ ہماری بھی ہے اور گارا ہمارے ہم وطنی بھائیوں کا بھی ہے۔ اس کی آزادی کے خاطر پھانسی کے پھندے پر جھولنے والے سبھی طبقات اور مذاہب کے لوگ تھے۔ یہ خوش قسمتی ہمارے اکابرین کی بھی رہی ہے کہ وہ شروع سے آخر تک ایک تھالی میں کھانے کے عادی رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپسی سمندر کے محبت کے سمندر میں تیرتے رہے۔ وہاں کوئی مذہب کے نام کی ڈگڈگی بجانے والا مداری بھی نہیں تھا، نہ کورونا کا رونا تھا، نہ ہندو مسلم کا فرق تھا۔ عدالتوں میں انصاف پسند جج تھے اور کیس لڑنے والے ایماندار وکلا تھے۔ لیڈران کے اجسام میں انسانوں کا خون تھا۔ ایسی گھٹی کے پروردہ تھے جہاں امن و سلامتی کا بول بالا تھا۔ قانون کا راج تھا، محافظین چہار جانب تھے۔ مذہبی رہنماؤں کی آزادی میں کڑک اور دبدبہ تھا۔ وہ چیونٹی کے چلنے اور ہاتھی کی سانس لینے کی آواز کو سننے کی طاقت رکھتے تھے۔ تب نہ گیدڑ تھے، نہ چالاک صفت لومڑیاں جنگل جنگل بھاگتی دکھائی دیتی تھیں۔ قانون کا راج تھا، اس کا احترام تھا۔ جج کی کرسی قابل احترام تھی۔ جھوٹ کا نہ کہیں بول بالا تھا اور نہ ہی افسروں کے ہاتھوں میں رشوت کا پیالہ تھا۔ اچانک ایک ایسا دور شروع ہوا جس نے ہمیں ماضی کے کارناموں اور واقعات کو محض یادوں تک سمیٹ کر رکھ دیا، اور لوری کی طرح یہ واقعات سیاسی جلسے، جلوس، دھرنے، مظاہرے، سیاسی و سماجی میٹنگوں اور افسران و سرکار کے باشندوں کو سنانے تک ہی محدود رہ گئی۔ اب میڈیا میں حق بات کہنے کا جذبہ جھوٹ و فراڈ پر غالب آ چکا ہے۔ ہمارا جھگڑا صرف رفع یدین، غروب سے 3 منٹ پہلے افطار، بریلوی کی مسجد پہ دیوبندی کی نماز، دیوبندی کے اداروں میں تعلیم کا حصول، حدیثوں پر اختلاف، 3 طلاق، حلالہ، چمن اور جمن کی دوستی، اونچے باڑ کی ٹوپی، ٹخنوں تک پائجامہ، پیلا تالاب پر سردار کی نہاری، مسجدوں میں امام و متولی تک محدود رہ گیا ہے۔ یہ وہ سب فضول اور لغو باتیں ہیں جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چونکہ شامی کباب اور حلیم و دلیم گھر بیٹھے کھانے کو میسر آ رہا ہے، پیٹ بھرے غذا مل رہی ہے، اس لیے یہ تمام باتیں اور جھگڑے شروع ہو گئے ہیں۔ انسانیت ہم سے دور ہو چکی ہے۔ بے حیائی تیزی کے ساتھ جنم لے رہی ہے۔ ملا، مولوی، پنڈت اور پادری سب کو ہم ایک ہی صف میں کھڑا کر چکے ہیں۔ نہ بڑوں کی تعظیم، نہ چھوٹوں سے شفقت، اس لیے ہم بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں سے ہمارا اثاثہ لٹ رہا ہے۔ ہم تماشبین بنے بیٹھے ہیں اور صرف اپنوں کی ٹانگ کھینچ کر قوم کے ساتھ سب سے بڑا جہاد سمجھ رہے ہیں۔ وقت ترمیمی ایکٹ آئین پر حملہ ہے۔ ہم سب خاموش ہیں۔ گھروں کے کمروں میں بیٹھ کر ہمارا پرزور حکومت سے مطالبہ ہے کہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ یہ ہماری نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ حکومت ہند وقف جائیدادوں پر قبضے کی راہ ہموار کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے گھروں، مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں، عبادت قدوں اور دولت قدوں پر حکومت کے فرامین کے مطابق بلڈوزر چل رہا ہے۔ عدالتوں کے فرمان حکومت کے سروں کے اوپر سے جا رہے ہیں۔ حکومت کی نظروں میں نہ قانون کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی عدالتوں کا احترام ہے۔ اسی وجہ سے اگر یہ کہا جائے کہ اب آئین پر بلڈوزر چلے گا تو بے جان نہ ہوگا۔ ہمیں بڑا خوف ستا رہا ہے کہ وقف املاک پر سرکار قبضہ کرنے کے لیے قانون پاس کرنے جا رہی ہے۔ حکومت اس کی مالک ہو جائے گی، مگر کانوں پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ جب مسلم پرسنل لا بورڈ وغیرہ جیسی تنظیموں نے جنتر منتر پر تاریخی احتجاج کیا، تب ہم اوندے پڑے خراٹے لے رہے تھے۔ ایک بڑی طاقت کہلائے جانے والی پارٹی کے لیڈر موصوف نے اپنے حجرے میں بیٹھ کر حکومت کو ایسا للکارا جیسا کہ موصوف احتجاجی دھرنے سے خطاب فرما رہے ہیں، اور ان کی آواز حکومت کے کانوں میں گونج رہی ہے، اور ابھی اس قانون کو روکنے والا رد کرنے کا کوئی نیا فرمان فوراً ہی جاری ہو جائے گا۔ جبکہ موصوف کی یہ ویڈیو صرف سوشل میڈیا سائٹ تک محدود رہ گئی۔ قوم کے مسیحا بننے کا خواب دیکھنے والے ایک نام نہاد رہنما نے کسی سیاسی پروگرام میں اپنی شرکت کی پرانی فوٹو ہی وائرل کر کے سارا ثواب اپنے دامن پاک میں بٹورنے کی ایسی کوشش کی، گویا کہ ان کی موت کے بعد خدا تعالیٰ کے یہاں وقف املاک بچانے کے عوض میں انہیں شہادت کا درجہ دے دیا جائے گا۔
جامع مسجدوں، خانقاہوں اور اہم اداروں سے اس پروگرام میں جانے کا اعلان اس لیے نہیں کیا گیا کہیں زعفرانی اقتدار کا طوق ان کے گلے میں پڑ جائے اور وہ ہمراہ خاندان کے موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں۔ شاید یہ لوگ بھول گئے ہیں وقف اللہ کی امانت ہے، اس لیے اس کی حفاظت ہمارے کاندھوں پر ہے، اس کی بقا و حفاظت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ یہ ایک ایسی امانت ہے جس کو ہم منتقل نہیں کر سکتے، اس کے تحفظ کے لیے ہمیں جی جان سے بازی لگانا پڑے گی، میدان میں آنا پڑے گا۔ یہ کسی ایک قوم کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ پورے ملک کا مسئلہ ہے۔ حکومت کے ارمانوں پر پانی پھیرنا، سازشوں کو ناکام بنانا، وقف کی املاک کو تباہی کی دلدل سے نکالنا اور شریعت و طریقت کے مطابق اللہ کی اس امانت کو بچانا ہم سب کا فرض ہے۔ اس لیے ہم اس سے سخت باز پرس کی جائے گی۔ ہر شہری کو آگے آنا ہوگا، اس کی بقا کے لیے لڑائی لڑنی ہوگی۔ گونگی اور لنگڑی قیادت کو چھوڑ کر آواز اٹھانی ہی ہوگی، احتجاج کرنا ہوگا۔ بل کے خلاف عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے صرف اماموں، قاضیوں اور ملی و سماجی تنظیموں کو اس کام کی ذمہ داری تک نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ہر باشندہ اپنے مطلب اور مقصد کو بخوبی جانتا ہے، اسے اچھی اور برے کی تمیز بھی ہے۔ یہ کسی ایسے طبقے یا فرقے کی لڑائی نہیں ہے۔ مولانا محمود مدنی کے قول کے مطابق ہر بڑی جد و جہد قربانی مانگتی ہے۔ اگر ہم یہ توقع کریں کہ یہ لڑائی آرام سے بیٹھ کر جیت لی جائے تو یہ ہماری بھول ہوگی۔ ہمیں قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہوگا، ہماری آواز کو مضبوط کرنا ہوگا، اپنی صفوں میں ہمیں اتحاد لانا ہی ہوگا۔ یہ یاد رکھیں، سفید ہاتھی کسی ایسی ملکیت کو کہا جاتا ہے جس کا مالک اس سے آسانی سے چھٹکارا نہیں پا سکتا اور اس کی قیمت خصوصاً اس کے رکھ رکھاؤ کا خرچ اس چیز کے فائدہ مندی سے کہیں زیادہ ہے۔ جدید آلات میں یہ کوئی نئے شے، تعمیری منصوبہ، اسکیم، کاروباری پہل اور سہولت وغیرہ ہو سکتی ہے جو بہت زیادہ خرچ پر محیط ہے، مگر اس کا کوئی استعمال یا قدر نہیں ہے۔ اس دیش میں ہماری ہی کوششوں سے اب تک وقف ترمیمی قانون حکومت کے لیے سفید ہاتھی ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ کسی کے بہکاوے میں آ کر یا دو ڈبل کے لالچ میں آ کر اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو آئندہ کے لیے ناسور ثابت ہوگا۔ جو لوگ اس کی مخالفت میں کوشاں ہیں ان کے کاندھے سے کاندھا ملائیں، گھروں میں بیٹھ کر ڈگڈگی نہ بجائیں، دوسروں کے سامنے اپنی ڈینگیں نہ ہاریں۔ افسوس اس پر ہوتا ہے جن شہروں اور صوبوں میں لوگوں کو جانا چاہیے تھا وہ سب مستی میں ڈوبے رہے۔ ان کے لیے نہ پہلے NRC تھا اور نہ اب وقف بل ہے۔ وہ لوگ بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنا چین، سکون، نیند، آرام سب چھوڑ کر روزے کی حالت میں جنتر منتر پر پہنچ کر صرف اپنی طاقت اور اتحاد کا لوہا منوایا، بلکہ اپنی سنجیدگی اور اپنے جائز حق کی لڑائی میں برابر سے شریک ہونے کا احساس بھی دلایا۔ افسوس ان پر بھی ہے جو چناؤ کے وقت اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے ووٹ بینک حاصل کرنے کی ڈگڈگیاں بجاتے گھر گھر آتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب ان کا بائیکاٹ کریں، ان کو اس کی حقیقت دکھا دیں، اپنے ووٹ کی طاقت کا احساس کرا دیں۔ جنہوں نے فروعیوں اور جماعتی مفادات کو پس پش ڈال کر اپنی جوانمردی کا ثبوت دیا وہ قابل مبارکباد ہیں۔ یہ بات حکومت بھی سمجھ چکی ہے کہ کیرل سے دہلی تک وقف بل کے خلاف لڑائی میں گلابی بکری اور پوپلے راجا کو چھوڑ کر کم و بیش تمام پارٹیاں اور نمائندے برابر سے کاندھے کاندھا لگائے بیٹھے رہے، اس لیے ان کو چھیڑنا بظاہر آسان دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ صدام حسین فیضی۔